ونشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا سبحان الله ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد سبحان الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم سبحان الله قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان الله وهدى ورحمة للمؤمنين سبحان الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا سبحان الله هو خير مما يجمعون سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله وسلام على المرسلين سبحان الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जी कदर दोस्तों और बुजुर्गों, ग्यारहवां पारा सूरत यूनस सूरत यूनस के 6वें रुकू दी आयत नंबर 56 और 57 अल्लाह की तौफीक के नाल पढ़िया ने। पहले नंबर ते दुआ है कि अल्लाह हक और सच बयान कर सकने की तौफीक अता फरमाए।
فرما۔ اس تو بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ دے نال عمل دی توفیق عطا فرما کے دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں قرآن مقدس کے مطابق کچھ گزارشات عرض کراں گا۔ اور وہ 6 نمبر بیان کراں گا جڑے قرآن نے قرآن دے متعلق بیان کیتے ہیں۔ کتنے نمبر؟ 6 نمبر۔ جویں ہر شہر دے وچوں کوئی نہ کوئی افسر ہے، دناں وچوں جمعہ افسر، راتاں وچوں لیلۃ القدر افسر، پہاڑاں وچوں طور پہاڑ افضل، مسجداں وچوں بیت اللہ افضل، صحابہ وچوں ابو بکر افضل، انبیاء وچوں آمنہ دے لال افضل، ایویں تمام کتاباں وچوں افضل کتاب قرآن ہے۔ حضور پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا بھئی تانوں کی مسئلہ ہے نہ بچیا؟ حضور پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا رہتا ہے پھر آگے سکھاتا رہتا ہے۔ پہلا وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اگے تعلیم، بولو نا، پھر اگے تعلیم دیتا ہے۔ اس نے متعلق پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا یہ سب تو افضل ہے۔ اللہ کرے یہ قرآن مننے والے مسلمانوں کو گل سمجھ آ ہے۔ یہ بات ساری زبان دی حد تک ہے، اسی حدیث سننے ہاں سبحان اللہ بھی کہہ دینے ہاں لیکن عمل نے بات نہیں۔ عملہ نصیب انہوں افضل سمجھنے آ جڑے پیسے چنگا کماتا ہو گئے، کو مہینے کا 8-10 لاکھ روپیہ 15-20 لاکھ روپیہ کماتا ہو بھی اچھا ہے۔
عملہ اسی انہوں سمجھنے بہتر ہے جڑا MP بن جائے MNA بن جائے کسی عہدے پہ چلا جائے اور DSP بن جائے ASP بن جائے اور DPO بن جائے اور DCO بن جائے اور فوج کوئی افسر بن جائے اور کوئی کرنل بن جائے کوئی لیفٹیننٹ بن جائے کوئی جناب جنرل بن جائے اسی سمجھے اے افسر ہے اور کیوں بھی ٹھیک میں کہہ کے غلط ہے اور بولو تو صحیح حالانکہ حضور پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا سبحان اللہ سب تو بہترین وہ بندہ ہے جیڑا قرآن دی تعلیم حاصل کرے تے پھر اگے قرآن دی تعلیم دوے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی آنے بچیاں نو کی پڑھانا ہے قرآن انہوں نے عالم بناوا دے مسیطڑ بن جان دے کھان دے کتھوں کیوں بھی ٹھیک آکے ہے بولا تو صحیح نا یہ کتھوں کھان دے بلکہ اور یار کسی چودھری دا بندہ کام کرے تھے وہ بھوکا نہیں مردا تے جڑا رب دا کام کرے سبحان اللہ نے کہا چلو سبحان اللہ اور رب دا کام کرنا دا بن جائے دنوں اور کھائے دا بھی چنگا تے ہڈائے دا بھی چنگا تے زندگی بھی ستھری میں بطور ترغیب آج بیان کرنے لگا یہ جو ذرا غور کر دیا جانا ہے ایک بندہ ہے ان کی دکان ہے کپڑے دی ان فکر ہوتی ہے میں جا کے دکان کھولنی ہے کپڑے لانے نے تھان سیٹ کرنے نے انہوں یہ فکر ہے زمیندار کو فکر ہے حال وانے نے بیج دینے کھاد پانی ہے پانی لانا ہے یہ فکر ہے یہ بھی فکر ہے اپنی جگہ ہے لیکن قرآن والے کو فکر ہے میں سویرے اٹھنے تے قرآن پڑھانا ہے درس دینے مسجد کا دروازہ کھولنے دونوں فکران آپ ہی تسی اندازہ لگا دو ایک بندے وہ ساری زندگی پیسہ کماندہ 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 مر گیا پیسہ 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 اور ساڑھے شاہ جی سید ضیاء اللہ شمس بخاری اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی زندگی نصیب فرمائے وہ ایک جملہ ارشاد فرماندے ہوتے ہیں پیسہ 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 دنیا کا کتا مطلب دنیا کا کتا ہے پیسہ 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 کرتا کرتا مر گیا ایک ایب دوجا بندہ جمعیاں تے قرآن پڑھن لگا تے جوان ہویا تے قرآن پڑھان لگا پڑھدیا پڑھادیا مر گیا دوویں برابر کیویں ہو گئے اور زندگی میرے بھائیوں ہی تھی صبح شام فکر قرآن دی حدیث میں سنائیے نال ایک اور حدیث سنو پھر قرآن کی آیات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچوں جس ویلے مدینہ تشریف لے آئے مسجد نبوی بنائی
مسجد نبوی کے نال ایک مدرسہ بنایا. کس نے؟ بولو بولو. جتنے حاجی لوگ جاندے نے، عمرہ کرن لوگ جاندے نے، پھر مسجد نبوی بھی جاندے نے، تے روضہ رسول دے نال کھبے پاسے سامنے دیکھو تے ایک چبوترا یا ایک تھوڑا جہا موجود ہے. ہون بھی ایک نشانی ہے. او جگہ ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پڑھنے والے طالب علماء لئی کمرہ بنایا سی. سبحان اللہ. وہ خریدے سن. مدرسے دی بنیاد سب تو پہلا کس رکھی؟ بولو بولو. اور مدرسے دے مخالفو تسی الٹے بھی لٹک جاؤ، جو مرضی کرنا، حکومت جو مرضی کر لیں، تسی مار تے سکتے ہو. اپنے بغض تے حسد تے کدورت تے جہالت تے اپنی بدماشی وچ تسی مر تے سکتے ہو، پر میرے نبی دے مدرسے قائم کیتے ہوئے نے، انہاں نوں تسی بند نہیں کر سکتے. کبھی نہیں خیال کیتا تساں یونیورسٹیاں تے حکومت کتنا پیسہ لاندی ہے؟ بولو تے صحیح یار. کالجاں تے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں تے بڑا نہیں لاندی تے مدرسے تے، بلکہ آ جاتے نے کئی بار یہ میرے کو آ کے بولے تمہیں چندہ کتوں آتا ہے؟ میں امریکہ دینا. چندہ کتوں آتا ہے نہیں؟ کون دینا نہیں؟ کتنے خرچہ چلتا ہے نہیں؟ تھوڑیاں اینا ساریاں بدماشیاں دے باوجود مدرسے حفاظ علماء مفتی پیدا کر رہے ہیں. تھوڑے سارے خرچیاں کے باوجود تھوڑیاں یونیورسٹیاں نکمے پیدا کر رہی ہیں. نکمے کوئی ضرور جا کے انہیں بچوں افسر بنتا. پھر مدرسے کا ماحول دیکھو، پاکیزہ ماحول. تھوڑیاں یونیورسٹیاں کا ماحول انتہائی معذرت میں عرض کرنے لگا. میرے مخاطب اس وقت صرف تسی نہیں، بڑی دنیا مخاطب ہے. جتنے ابھی بڑے تڑکے نے بڑیاں شیخیاں مار کے جانے میری بچی یونیورسٹی پڑھتی ہے. پتہ ہے یونیورسٹیاں کی ہو رہی ہے؟ غیرت اس دن ہی ختم ہو گئی جیسے مخلوط تعلیم جتنے ہوتی ہوتے بیٹی نو چھڑ کے آیا. جو بغیرتی تے جو بے حیائی تے جو بدماشی ہوتے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. یونیورسٹی جائے تے بچی عزت لے کے واپس آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ہزاروں بچوں ایک کا. میں غلط تو نہیں گل کر دیتی یار، اور بولو تو صحیح یار. اور تو یار اپنے بنا کے آ جانی ہے. آ جاؤ مدرسے کی طرف، آ جاؤ جتنے قرآن کی تعلیم ہے. آ جاؤ اس طرح. میرے نبی نے مسجد نبوی بنائی. مسجد نبوی کے نام پیارے پیغمبر امام کائنات نے مدرسے کی بنیاد رکھی. اس مدرسے وچ جنہوں اصحاب صفہ کیا جاتا سی، طالب علماں کی تعداد بڑھتی رہتی سی، کدی گھٹ جاتی سی، کدی کم کدی زیادہ. انہیں طالب علماں میں ایک طالب علم سی جس کا نام سی حضرت ابو ہریرہ. کی نام؟ حضرت
ابو ہریرہ ایک دن پیارے اللہ سبحان اللہ کا ہوا کہ یار کیسے لوگ میں چاہ رہا تھی میں اگر چلنا اور قرآن دی آیات سنا لے کر پوری بات چلو سنو. حضرت ابو ہریرہ مسجد وچوں مدرسے وچوں باہر نہیں سن جاتے، ہر وقت وہ مدرسے رہتے سن، ہر وقت. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو پھول برسن تے میرے رہ نہ جا جلدی نہیں سکتا، بڑی مجبوری نال قضائے حاجت واسطے جانا. جی میں اسی مسجد رہندے او جاندے نہیں سنتے، اسی مسجد رہندے نہیں تو ساڈے پہ دین بھی تے اتنا کوئی ہونا ہے، ساڈے پہ دین بھی دیا کوئی ہوئے گا. ایک دن پیارے پیغمبر امام کائنات خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کی منگنا ہے، میں تیرے لیے رب دے کو دعا کرا. کیوں بھائی چھوٹی آفر ہے؟ اب بولو تو صحیح، بڑی بڑی آفر نہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنے پڑھن آئے نے، اتنے مکان کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کوئی شہر نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ جی جب دینا چاہتے ہو نا کہ میں منگدا کچھ نہیں، مینو کوئی نصیحت کرتا. کی کرو؟ بولو نصیحت کرتا. یار یہ کیسے لوگ سن رحمت دا دریا پوری موج بچے تے کوئی پیسہ نہیں منگیا، کوئی جائیداد نہیں منگی، کوئی کاروبار نہیں منگیا، کوئی شادی بیاہ نہیں منگیا نہ. کہنے لگے یا رسول اللہ جی کوئی نصیحت کرو. پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا پھر سن، نصیحت پلے بلے کامیاب ہو جائے گا. جی یا رسول اللہ جی. فرمایا تعلم القرآن وعلم الناس. ابو ہریرہ قرآن پڑھ دیا رہنے تے پھر قرآن پڑھا دیا رہنا ہے، پڑھ دیا تے پڑھا دیا زندگی گزر جائے کامیاب ہو جائے گا. سمجھ آئیے کو گانا سارے کوشش کروں اپنے بچے دین والے پاسے لے جاؤ اس پاسے. اللہ میرے سامنے قرآن دی آیات انسلاب دی طرح ہے. لو سنو جڑی میں خطبے پڑھی آئی ایک حدیث سن لو یار، مزید اگے چل دیا ہے. پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا ہر کسی لئی اے حدیث ذرا غور دے نال سننے سارے نے سب ذرا غور دے نال سنا. چلو یہ سنا تو پہلے ایک اور سن لو. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بچے نو قرآن ناظرہ پڑھائے گا کی کرے گا؟ بولو اسی قرآن بھی پتہ کہ نہیں پڑھانے ہیں ناظرہ بھی. اور بچہ کتنے پڑھ جاؤ نہیں ساڑھے محلے میں ایک بی بی وہ پڑھا دی ہے، انہیں ماں کا سر پڑھانا میں نے دسو. اور جن اپنا لفظ ٹھیک نہیں، جنہیں آپ پڑھنے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک
بچہ کتنے پڑھتے بھائی ٹیوشن اور فلانی اکیڈمی جانا ہے یار وہ تو فیس بڑی لیندے نے جی فیس تو چنگی لیندے نے زیادہ لیندے نے اوکھیا ہو کے دتی جاتی ہے فیس کہنا سوکھی دتی جاتی ہے پر گل یہ کہ وہ بندہ چنگا پڑھیا لکھیا ہے تو پڑھاتا صحیح ہے کیوں ایویں ہی ہے بولو تو صحیح ادھر یہ گل ادھر محلے کی زنانی پڑھاتی ہے اور سارے محلے میں ایک ماں ہے وہ پڑھاتی ہے پی سارے محلے میں ایک میاں جی نے وہ پڑھاتے پے وہ میاں جی نو آپ سنت فاتحہ نہ صحیح آئے انہیں اپنا تلفظ سیکھنا ہوئے انہیں کی پڑھانا قرآن میں دسو یار یہ گلت کوڑیاں تو نہیں ہو گئی جی یہ میں تربیت کرنا چاہ رہا ہوں قرآن پڑھاؤ قرآن کسی کاری کو جنہوں قرآن نہ ہے میں دو بندے بھی دیکھے نے جنہوں قرآن دے ترجمے دا ایک حرف نہیں ہوگا تو سامنے ترجمے دا قرآن رکھ کے جو ترجمہ بڑھاتے ہیں لوگ تو سونے ہوں ترجمہ کی بڑھا رہے ہیں دسو بھائی سنو ذرا حدیث خوش ہو جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بچے نو ناظرہ قرآن پڑھائے اللہ تعالیٰ انہاں والدین دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ تے جے بچے نو حفظ سے کرائے سنو حدیث تبرانی دے اندر حدیث ہے جڑا بندہ جڑے والدین اپنے بچے نو کی کرن قرآن حفظ کروا دیں دن قیامت دا ہوئے گا جس ویلے کمرہ وچوں اٹھن گے 24 راہ دے چاند تو زیادہ انہاں دے چہرے چمک دے پھر رب اس والدین نو دن قیامت دے اللہ تعالیٰ کا تاج پہنان گے تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس سورج دی روشنی نالوں اس دی روشنی زیادہ ہوئے گی پھر اگلا حصہ سنیے اگلا حصہ پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ نو کہیں گے قرآن پڑھ دے کی کہا بولو بولو قرآن کرکٹر نو اللہ اتھے آکن کے دن کیا بندے تو کرکٹ بڑی کھیڑتا سے وقت کپ جت کے لے آتا سے اتنا چھکا مار آکن اللہ عمران خان آکن کے چھکا مار تو نیزہ چنگا سٹیا تھی ایسے بھی ذرا نیزہ پھینک ناراض تو نہیں ہو گئے ہر تماش میں اکٹھے ہوئے سارے یہ آکن کے رب چلو یہ تو پاکستان کی ایک فتح ہوئی ایک ساڑھے نوجوان نے ارشد ندیم نے ان نیزہ سٹیا جو جناب فتح یاب ہو کے آ گیا تھی باپ آئی یار میں بھی نفی نہیں کرنے لگا میرا خیال ہے جناب کشمیر فتح ہو گیا پاکستان کا دنیا سے روک پہ گیا ایویں نیزہ سٹیا ٹھیک ہے چلو میں مبارکباد دینا میں نفی نہیں کرنے لگا اس نیزہ سٹیا
چلو یہ بھی ہیرو ہے، پر ایک ہیرو تے ساڈا وہ بھی ہے جڑا 52 ملکاں وچوں قرآن دے وچ فاتح بن کے آیا سی، قاری ابو بکر۔ کنے ملکاں وچوں؟ 52 ملکاں وچوں ایک بچہ، اور پاکستان دا بچہ سی۔ اصل ہیرو تے ساڈا اے ہے۔ اور تماش بھی لو، جب وہ بچہ آیا انہیں کیوں نہیں تسا استقبال کیتا؟ چپ کر گئے۔ میں غلط تے نہیں آج بیٹھا، اصل ہیرو کون ہے؟ 52 ملک سن، 52 ملک۔ ساڈا پاکستان کا لڑکا سی ابو بکر، 52 ملکاں وچوں گولڈ میڈل لے کے آیا سی۔ ادو تے کوئی استقبال نہ ہویا، ادھر کوئی 10 کروڑ تے 20 کروڑ تے کسی کوٹھی کا اعلان نہ ہویا، اندر واسطے نے کوئی وزیر اعظم کا پروٹوکول نہ ہویا۔ اور تماش بھی نہ انگریزی پٹھو اندا استقبال ٹھیک ہے کرو، سارے ہیرو نے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، پر پہلے نمبر تے تھانوں استقبال ابو بکر کا کرنا چاہیے سی۔ ہن پتہ نہیں میری یہ گل کئیاں نوں کوڑی لگنی، انہاں نے مولوی ہوندے ہی ایویں دے نے، انہاں نوں کوئی شے چنگی لگدی ہی نہیں۔ اتنے رب نہیں آخنا ذرا نیزا سٹ، تے جدو ابو بکر نے جانا نا دن قیامت نے رب نے آخنا قرآن پڑھ۔ کی کہتے قرآن پڑھ، تے ماں پیو اللہ نے کھڑیا کرنا تے رب نے آخنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنے ان کی ایک آیت ہوئے گی ماں پیو کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ حافظ پڑھے گا، ایک آیت ختم ہوئے گی، ماں پیو کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ 6,666 ایسا نہیں قرآن دیا۔ دن قیامت کا ہوئے گا، آج ماں بچتا والی، آج ماں کرمہ والی، آج ماں شانہ والی، آج ماں اچیا شانہ والی، یہ دے ماں باپ 6,666 ایسا نے کہ رب نے 6,666 درجے ماں پیو دے بلند کرنے۔ اچھا میرے نبی نے بیان فرما کے نا اگو پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا اے تے وے درجہ ملنا ماں پیو نو تے جڑا حافظ نو ملنا ان دا اندازہ تسی لا لو، ساڈی سمجھو ہی باہر۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا حافظ نو درجہ ملنے وہ ساڈی آجے ساڈے ہیرو جنہاں نو ہیرو آندے جڑے ساڈے دنیا دے بھی ہیرو دن قیامت دے بھی ہیرو۔ پتہ نہیں کیڑی حدیث سناندے چل پے ہیں تھے وہ گلاں میری سمجھ آئیاں نے؟ سنو قرآن دے نمبر ذرا 2:45 ہو گئے، اجے سے ابتدا وچ 11واں پارہ، کتواں پارہ؟ بولو بولو، 11واں پارہ سورۃ یونس۔ اللہ دلا رہے کتاب، اللہ فرمانے ہولی آکے دے سبحان بانو شک پہ گیا کہ میں بجلی دا بل لوں گا کہ دے بھی بل دا جاؤں گا۔ یا ایوہ
قد جاءتكم موعظة من ربكم. اے قرآن، جاءتکم موعظة من ربکم، اے رب دی طرفوں نصیحت آ گئی. رب دی طرفوں یہ ذہن رکھو، قرآن کی یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا، نصیحت یہ بندے دی زندگی دا خلاصہ ہوتا ہے. جی بندہ دنیا تو جان لگے، فوت ہون لگے، تو اپنے بچیاں نو نصیحت کرتا ہے نا، وہ کی ہوتا ہے ان کی زندگی کا. انج سمجھ لو رب اپنی خدائی دا خلاصہ دس ہے. سبحان اللہ بھی کہہ رہا. اللہ اپنے علم دا، اپنی خدائی دا، ربوبیت دا، کائنات دا خلاصہ دس ہے. سنائے نصیحت آ گئی. ایک نمبر قرآن نصیحت ہے. قرآن کی یہ نصیحت ہے، ایک نمبر ہو گیا. نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ نصیحت بھی قرآن تھوڑے سینے دے اندر جو کچھ میرے توجہ رہنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سینے دے اندر جو کچھ بھی ہے، کی لفظ بولو ذرا میرے نام بولو، کی او بیماری، جسمانی بیماری ہوئے تانگ، روحانی بیماری ہوئے تانگ، اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. تھوڑے سینے دی شفا بھی قرآن ہے. سینے دی شفا کون ہے؟ جسمانی طور پہ بھی کوئی بندہ ان کا کوئی سینہ خراب ہو جائے، جگر خراب ہو جائے، رب نے ان بھی شفا کی. روحانی طور پہ اندر سینے میں آ گیا شرک، اندر آ گیا بدعت، اندر آ گیا حسد، اندر آ گیا کینہ، اندر آ گیا بغض، اس آ گئی چغل خوری. یہ جنیاں بھی بیماریاں ہیں. یہ چغل خوری والی بیماری، یہ حسد والی بیماری. دیکھو نا بڑی دنیا حسد بھر جاتی ہے، ایویں میں حسد کر کے. میرے نبی نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، جی میں سکی لکڑی انہوں اگ لگے نا، اگ تے اگ سکی لکڑی نو کھا جاتی ہے نا، ایویں حسد بندے دیا نیکیاں نو کھا جاتی ہے. بچو حسد کو. اللہ سب تو پہلا حسد کیتا تھی شیطان نے حضرت آدم کی. یہ حسد کرن دی وجہ تو لانتی بنیا کہ رحمتی بنیا. حسد تو بچو. جے کسی نے کوئی نعمت دیکھو، اللہ نے کسی نے کوئی مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، علم دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت دیتی ہے تو سڑو نہیں. اندر بھی دعا کرو تے اپنے لیے بھی کر لو. اور پھر میں تمہیں دسا، بے شک ایک تجربہ کر کے دیکھ لو، جدو تسی کسی واسطے دعا کرو گے، رب اس لیے دعا قبول کرن گے جیڑی دعا تو کسی واسطے کر دے، تیرے حق چ رب پہلا قبول کرن گے. حسد نہیں کرنا، نہ خیر منگنی ہے، خیر دعا کرنی.
یہ ذرا اتنے رکھو. قرآن کا ایک اور مقام میں تمہارے سامنے رکھا. اے نا میرے سامنے اللہ دی لا ریت کتاب 15واں پارا. کتنا پارا بھائی؟ اے 15واں پارا سنیو ذرا. اتنے رب نے کیا کیا لو سنو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتے ہیں ایسا قرآن نازل کیتا ہے تے ایک قرآن کیجئے. اللہ فرماتے ہیں ما هو شفاء. ایک باری سبحان اللہ نے چھلا دے میں مانا کرا ما هو شفاء. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میری سراسر اے شفائی شفائے اور بیمار اور روحانی بیمار. تو کدے نسا جانے کدی کتابڑیاں ول کدی حقیقتاں ول کدی جانے بزرگاں دیاں جھوٹیاں خواباں ول کدی جانے تو کذاباں دیاں جھوٹیاں روایتاں ول. اللہ فرما دے اے تینو شفا نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی شفا نہیں لبنی. شفا چاہنے شفا چاہنے اللہ فرماتے ہیں آجا میرے قرآن والے پڑھتا جائے گا شفا ملتی جائے گی. یہ تو شفا دی گل پہ ہوتی ہے. بڑے واقعات حدیث سے چاہتے میرے بذات خود ذاتی کئی واقعات نہیں. میں قرآن پڑھے رب نے بیماروں کو شفا دے دی. آمنہ دل سبحان سبحان آمنہ دل امام کائنات بیت اللہ دین تشریف فرمانے. دوس قبیلے دا چودھری آ گیا. دوس قبیلے دا انہوں پکی پکائی مشرقین مکہ نے. اگر چودھری صاحب بندہ بیاڑا بڑا سیانے سمجھدار ہے پر ایک گل سن لے اے مکے کے اندر ایک جادوگر حالانکہ نبی جیسا تے پاک ہی کو نہیں ہوتا. ان کی گل نہ سنیے نصیحت. کون کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ. انہیں آکھا چلو میں نہیں سنتا. کنا میں چونگلیاں دے کے بیت اللہ کا طواف کرتا پیا. کتے میرے کان دے اندر آمنہ دے لال امام کائنات دی آواز نہ پہ جائے. کتے میرے تے جادو نہ چل جائے. کتے میں بے دین نہ ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک چکر لایا دوجا لایا تیسرا لایا چوتھا لایا. اخیر 7 چکر آندے پورے ہوئے. سوچ دے یار میں بھی کڈا بے وقوف ہاں. مینوں کوئی میں سیانا سمجھدار مینوں کیویں کوئی بندہ چڑھا لوے دال آ جائے. کنا وچوں انگلیاں نکالیاں. آمنہ دے لال امام کائنات بیت اللہ دے اندر حتیم دے کول کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. قرآن دی تلاوت پہ کر دینا. اور کیسا مزہ ہوئے گا. بیت اللہ ہوئے
آمنہ دا نال ہوے زبان تے رب دا قرآن ہوے اللہ اکبر اللہ اکبر جس ویلے چودھری صاحب نے دوس قبیلے دے چودھری نے قرآن سنیا سندا گیا سندا گیا سندا گیا سندا گیا دل تے اثر ہوندا گیا او زنگ لیندا چلا گیا ادو میرے نبی دے آمنہ دے نال امام کائنات دی تلاوت ختم ہوئی ادھر دے دل نو شفا ہو گئی کہنے لگا میں تے بڑا بھلے ایسا مینوں کلمہ پڑھاؤں میں مسلمان ہونا چاہتا سبحان ما هو شفاء اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا دے حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا مخالف میں بڑا دشمن ایک دن آمنہ دے لال امام کائنات جیڑا ملتزم میرا ملتزم اللہ سارے انو ملتزم دا التزام نصیب فرمائے اللہ سب نو دنیا حاضریاں نصیب فرمائے بیت اللہ دے دروازے دے تھلے جیڑا پردہ ہے انہوں کیا جاتا ہے ملتزم آمنہ دے لال امام کائنات اس ملتزم دے مقام نہیں تے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے حضرت عمر فرما دینے میں جس ویلے قریب آئے میں پیچھے کھڑا ہو کے سنن لگ پیا جس ویلے میں سنیا تے میرے دل وچ آیا اے تے کوئی شاعر نہ کلام ہے نال ہی آمنہ دے لال پڑھدے نے وما هو بقول شاعر اے کوئی شاعر دی گل نہیں اے کوئی مجنون نہ کلام نہیں ادھر آمنہ دے لال امام کائنات امام الانبیاء دی تلاوت ختم ہوئی ادھر حضرت عمر دے دل نو شفا ہو گئی آمنہ دے لال گھر دی طرف چلے حضرت عمر پیچھے پیچھے چل گئے کہنے لگے یا رسول اللہ جی پہلا میں دور سا قرآن سنیا نہیں سی اور میں قرآن سنیا میرے دل نو شفا ہو گئی ایک کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوا توجہ ہے بھی 58 منٹ ہو گئے یہ تو پہلا نمبر ہے میرا دوسرا نمبر یہ ہے ایک آدمی ہے توجہ ہے اور ایک گھر دے سامنے بار بار جا رہے ہیں تے آ رہے ہیں عجیب عاشق لوگ کرتے ہیں بی بی بڑی سیانی بڑی سمجھدار بڑی نیک بڑی کرما والی بڑی بختہ والی آنکھ لگی ویرا کی گل نے میں کئی دنوں تو تینوں ویکھنی ہاں تو کدی آنے کدی جانے کدی گزرنے کدی واپس ہٹنے کی گل نے آنکھ لگا بی بی مینوں تیرے نال پیار ہو گیا کی ہو گیا محبت ہو گئی ہے مینوں تیرے تے عشق آ گیا ہے بی بی بڑی سیانی سنو ذرا غور دے نال بی بی بڑی سیانی بڑی کرما والی بڑی بختہ والی بڑی دنا لڑی نہیں گال نہیں کڈی مندہ نہیں بولیا تن بن دے اگ نہیں لائی آنکھ لگی گل سن جے تینوں میرے نال پیار ہو گیا ہے تے پھر ایک گل میری تو من لے تے جڑی گل تو آکھے گا وہ میں من لاگی وہ آکھن لگا بی بی میں تے تیریاں 10 منن نو تیار ہاں 10 کی گل لاگنی ہے وہ بی بی کہن لگی فجر دی نماز 40 دن حضرت عمر دے پیچھے پڑھ سبحان اللہ نماز فجر دی نماز حضرت عمر دے پیچھے پڑھ حضرت عمر قرآن پڑھن والے ہوں حضرت عمر پتہ کی کرتے ہوندے سن ساڈی طرح نہیں 7 منٹاں دی جواب تے جے دیکھنے اسلام پھیرنے تے جے 8 ہو گئے جانے اج قاری صاحب بڑی دیر کر دتی جے وہ سورت بقرہ پڑھنے سا فجر دی نماز کی کرنے لائے
سورت بقرہ 23 پارے تے پڑھدیاں پھر ہوندے سن 40 دن نماز پڑھ تے کندے پیچھے حضرت عمر ہون رب دا قرآن ہوئے مسجد نبوی دا ماحول ہوئی صبح دی نماز دا وقت جلدی جلدی تیار ہو کے وضو کر کے پہلی صف کھڑا ہو گیا نماز پڑھی دوسرے دن تیسرے دن دوائی اثر کرنا شروع کر دیتا دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے 40 دن جس ویلے گزر گئے ہونے سے گلی آوے ہی نہ راہی چھڑ گیا اس پاسے آندے ہی نہیں اس بی بی نے سنیا پیجیا دھیرا کی گلے 40 دن تے گزر گئے نہیں ہون کیوں نہیں کری چکر لانا اور گل لگا بی بی جڑا نسخہ دیتا سے استعمال کیتا شفا ہو گئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ یہ دوسرا نمبر ہویا باقی رہ گئے 4 اور اگلا جمعہ آخر دعوانا الحمدللہ